السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، آج کل اور مختلف جگہوں پر یہ بات بھی قابل غور ہے اور ڈسکشن میں ہے کہ پاکستان جو ایک ایگریکلچر ملک ہے، زراعت میں بہت خود کفیل ہے، اور گندم ایک ایسی سوغات اور ایسی فصل ہے جو ہر پاکستانی کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو کھانا ہے وہ گندم کا کھایا جاتا ہے اور گندم بہت زیادہ کھائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک پاکستانی، ایک شخص جو ہے پاکستان میں 124 کلو گرام گندم سالانہ کھاتا ہے، اور اس حساب سے پاکستان کے اندر جو گندم کی پیداوار ہے اس میں پاکستان کے دو بڑے صوبے، ایک صوبہ سندھ اور ایک صوبہ پنجاب، یہ گندم پیداوار کے اندر مشہور ہیں، اور 37% پاکستان کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ گندم اگاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم ہر شخص کی ضرورت گندم ہے اور ہم گندم اگاتے بھی ہیں، اور 37% کا مطلب ہے کہ ہماری زراعت کا زیادہ تر حصہ گندم اگاتا ہے، تو پھر بھی پاکستان کو باہر کی دنیا سے گندم کیوں منگوانا پڑ رہی ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت پہ فرق پڑ رہا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس کو حکومتوں کی نااہلی اور بہت سارے اور ایشوز کے ساتھ جوڑے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے، جس میں اگر ہم گیس یا آئل کی بات کریں کہ باہر کی دنیا سے منگوائیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن گندم کیونکہ ہم اپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں، اس گندم کو ہم باہر سے کیوں منگواتے ہیں اور ایسی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اگر پاکستان کی مجموعی پیداوار اور تخمینے کی اگر بات کریں کہ ہمیں کتنی گندم سالانہ چاہیے، تو تقریباً 3 کروڑ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پاکستان کو سالانہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان 2 کروڑ 29 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو باقی کا گندم کا خسارہ ہے اور جو اتنی گندم ہمیں اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پوری نہیں کر رہے، اس کے لیے ہمیں دوسری باہر کی دنیا پر جانا پڑتا ہے، اور باہر کی دنیا میں اگر ہم بات کریں تو اس میں رشیا اور یوکرین جو ہے، یہ 2 ایسے بڑے ممالک ہیں جہاں سے پاکستان اپنی گندم جو ہے امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم باہر کی دنیا سے گندم منگوائیں تو 80% گندم ہم روس اور یوکرین سے منگواتے ہیں، جس میں زیادہ تر حصہ ہم روس سے گندم کو منگواتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے سٹیٹس یہ آپ کے سامنے رکھے میں نے کہ پاکستان 3 کروڑ گندم جو ہے وہ سالانہ پاکستان کو چاہیے، تو پاکستان پھر اپنی گندم کی ضروریات کو کیوں پورا نہیں کر پاتا؟ اس میں کچھ وجوہات، کچھ نااہلیاں، کچھ بیڈ گورننس اور کچھ ہماری پریورٹیز ہیں جن کو ہم سیٹ نہیں کر پائے۔ ایک ایک پریورٹی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ سب سے پہلے اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، وجوہات سے پہلے اس پہ بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر گندم ہمیں منگوانی پڑتی ہے باہر سے تو تقریباً یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30 لاکھ اور سے 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ہمیں باہر کی دنیا سے امپورٹ کرنی پڑے گی، اور اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ ظاہر ہے گندم ہمیں باہر سے ڈالر میں پرچیز کرنی پڑے گی، تو ڈالر کی قیمت کی وجہ سے پاکستان میں آنے والی گندم مہنگی ہوگی، اور پاکستانی روپوں میں اگر اس کی بات کروں، ڈالرز میں $365 کا ہمیں جو گندم کا ریٹ مل رہا ہے وہ اب 465 پہ جا چکا ہے۔ اگر پاکستانی ریٹس کی بات کروں تو پاکستانی ریٹ کے مطابق 3000 روپے کی 1 من گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، اور اس وقت پاکستان میں جو موجودہ ریٹ ہے گندم کا وہ 2200 پر من ہے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا۔ اب یہ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے اگر میں کچھ فیکٹرز کی طرف آؤں تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا، اور ان کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس گندم کی کاشت میں کمی واقع ہوئی، اور اس سال نہیں پچھلے سال بھی جو گندم پیدا کرنے والی زمینیں ہیں اور جو کسان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شفٹ کیا گنے کے اوپر اور کپاس کے اوپر، کیونکہ گندم کا وہ ریٹ جو کسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ ریٹ اس کو ملتا نہیں ہے، اس کے گھر کی ضروریات کے مطابق اس کے جو مالی وسائل ہیں وہ گندم سے پورے نہیں ہوتے۔ اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ سامنے آئی کہ جو گندم کا ریٹ ہے، جب گندم کو بیجا جاتا ہے، بوائی کی جاتی ہے، اس سے پہلے گندم کا ریٹ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ گندم اتنے میں خریدی جائے گی، جس ریٹ کو جاننے کے بعد کاشتکار جو ہے وہ خاصا مطمئن ہوتا ہے اور گندم کو زیادہ پروڈیوس کرتا ہے۔ اس بار یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس ریٹ کو اناؤنس نہیں کیا گیا اور اس میں تاخیر کی گئی، جس کی وجہ سے جو کسان ہے اس کا جو یہ ٹرسٹ تھا، کیونکہ پچھلے سال گورنمنٹ نے جو گندم کا ریٹ نکالا وہ 1800 تھا، اور 1800 من گندم اس سال وارے میں نہیں تھی، تو 2200 کا ریٹ بہت لیٹ ملنے کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ گندم کم کاشت ہوئی۔ ایک تو وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ کاشتکاروں کو پانی کی قلت کا سامنا رہا، لیکن اس سال کیونکہ بارشیں کچھ پہلے بھی ہو گئیں، اس ٹائم پہ گندم کی وہ بارشوں نے اس کی کمی کو پورا کیا، لیکن اس پانی کی کمی کو بہت زیادہ کمی نہیں تھی۔ کچھ کاشتکار جو سندھ سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال
پاکستان کے اندر مارچ کے مہینے میں وہ گرمی پڑی جو نہیں پڑنی چاہیے تھی. یعنی مارچ کے مہینے میں جو گرمی ہوتی ہے عمومی طور پر وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیکن اس سال یہ جو 20 اور 30 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے یہ گندم کا جو سٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو دانہ ہوتا ہے اس کی نشو و نما کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن اس سال بہت ساری جگہوں پر جو گندم کا دانہ ہے وہ اس لیے بڑا نہیں ہوا, اس لیے پھلا نہیں کیونکہ جو ٹیمپریچر ہے ہمارا وہ 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ مختلف جگہوں پہ مارچ کے اول اور درمیان کے اندر پایا گیا. ایک تو موسمیاتی اثرات نے بھی گندم کی جو پیداوار ہے جو کسی ایک ایکڑ سے کوئی کسان حاصل کرتا ہے اس میں بھی کمی واقع ہے. یہ تو دو صورتحال آپ سے سامنے رکھی. تیسری چیز جو ایک تو گرمی کی صورتحال ہوگی, تیسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جس طرح سے اپنی زرعی پالیسیز کو کسانوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہے یا ان کی ضروریات کو فوکس نہیں کر رہی, اس میں ایک بہت بڑا نقصان کھاد بحران کا ہوا. آپ نے دیکھا کہ جس وقت کسان کو گندم کی فصل میں پیداوار بڑھانے کے لیے کھاد چاہیے تھی اس وقت کسان کو گندم کے لیے کھاد نہیں ملی, اور اگر کسانوں نے کھاد لی تو کھاد بلیک میں ملی, کھاد مہنگی ملی, اور بہت سی دکانوں پہ ڈیلرز نے کھاد نہیں دی. اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بیڈ گورننس جو ہے جس کا اثر نہ صرف کسانوں کی گندم پر پڑا بلکہ اس کے بعد جو گندم کی پیداوار تھی وہ کسان کو مہنگی پڑی, اور کسان اس ریٹ پہ جو ریٹ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اس پہ گندم کو بیچنے پر آمادہ نہیں ہے. ان ساری وجوہات کے ساتھ اس وقت اگر پاکستان ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جن ممالک میں گندم کا ریٹ جو ہے وہ نہ صرف بڑھے گا, کیونکہ جب 3000 روپے فی من گندم آپ باہر کی دنیا سے امپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان میں آٹا جو ہے اور جو جتنی پروڈکٹس گندم سے بنتی ہیں وہ مہنگی ہوں گی, اور اس سے پاکستان کے اندر انفلیشن آئے گی. حکمران یا جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جن کو ڈیلی ہم سٹیجز پہ سنتے ہیں, یہ لوگ پاکستان کے ان مسائل پر توجہ دینے کے بجائے اپنی کرسی اور اقتدار پر جب تک توجہ دیتے رہیں گے تو شاید آپ کا اور میرا یہ مسئلہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. کسان جو اس ملک کا زرعی جو طبقہ ہے ہر شخص زراعت سے منسلک ہے. ہماری جی ڈی پی کے اندر جو 20% حصہ ہے زراعت کا, اس پر ہماری انڈسٹری ڈیپینڈ کرتی ہے, اس پر ہمارا سروس سیکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہماری ساری جو اکانومی ہے وہ اس زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور زراعت کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. صرف یہ نہیں, اگر ہم بات کریں کہ پاکستان اگر ایگریرین اکانومی ہے اور پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے تو آپ کے سامنے میں ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ تقابلہ رکھوں گا کہ کمپیریٹیو دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان ان ممالک کے ساتھ مقابلہ کر پا رہا ہے جو پاکستان سے کم رقبہ رکھتے ہیں اور جن کے پاس کم وسائل ہیں. تو میں نیدرلینڈ کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نو ڈاؤٹ نیدرلینڈ ایک ڈیولپ کنٹری ہے, لیکن نیدرلینڈ کا اگر رقبہ ٹوٹل رقبہ دیکھا جائے تو وہ تقریباً 41,543 کلومیٹر اسکوائر بنتا ہے, جو کہ پاکستان کے مقابلے میں تقریباً 18 سے 20 گنا کم ہے. یعنی بہت چھوٹا, شاید پاکستان کے کسی ایک صوبے کے برابر بھی نہیں, اور ایک کسی صوبے کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ نیدرلینڈ کے مقابلے کا بنتا ہے. اور پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر. اب ایک طرف نیدرلینڈ ہے اور ایک طرف پاکستان ہے. رقبہ آپ نے ملاحظہ کیا, اس رقبے میں اگنے والی پیداوار, اس رقبے میں اگنے والی فصلیں ظاہر ہے اس رقبے کے اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے, لیکن آپ کے ساتھ جو اگلے سٹیٹس میں شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی ہلا دینے والے ہیں کہ جو نیدرلینڈ کی ایکسپورٹ ہے, نیدرلینڈ جو ایگریکلچر باہر کی دنیا کو دیتا ہے, پروموٹ کرتا ہے, اس کا ایک سال کا فگر ہے 104 بلین یوروز کی ایکسپورٹ کی ہے صرف نیدرلینڈ نے 2021 میں, اور پاکستان نے اس سال ایکسپورٹ کی ہے 4.2 بلین یورو کی. کیا مقابلہ, 1% بھی ہم ان کے مقابلے میں ایکسپورٹ باہر کی دنیا میں نہیں کر پا رہے. تو جب تک ہم اپنی خوراک کے اندر ٹماٹر اور سبزیاں اور یہ پیاز اور مولیاں اور اس طرح کی چیزیں اگانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو شاید ہم دنیا کی ایگریکلچر پروڈکٹس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جب تک ہماری زراعت کے اندر گرین ٹیکنالوجی کو انٹروڈکشن نہیں کروایا جائے گا, جب تک ہمارے ریسرچ سینٹرز کو کسانوں تک نہیں پہنچایا جائے گا, جب تک ہمارے کسانوں کو نئے بیج متعارف نہیں کروائے جائیں گے, جب تک ہمارے کسانوں کا کوئی ٹریننگز نہیں دی جائیں گی, جب تک ہمارے کسانوں کے تک مشینیں نہیں پہنچائی جائیں گی, ان کے رقبوں کو سیراب کرنے کے لیے حکومت تعاون نہیں کرے گی, حکومت ان کو سبسڈیز نہیں دے گی, تو پھر ہمارا حال ایسا ہی ہوگا کہ ایک ایسا ملک جو خود کفیل ہے, جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, وہ ان ممالک کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہا جس کا رقبہ پاکستان سے بہت کم ہے. پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں, اور ہمارے وہ حکمران جو اس پاکستان کو اس جگہ تک پہنچانے میں ابھی تک لے آئے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. اور آپ سے بھی ریکویسٹ کہ آپ بھی سچ جانیں, حقیقت جانیں اور ریالٹی جانیں, اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے اور پاکستان میں اپنا حصہ ادا کریں. اب دیکھتے رہیے AR ویوز.